قرآن مکمل کرنے کی دوڑ یا قرآن کو سمجھنے کی جستجو۔ ہم سب بچپن سے قرآن پڑھتے آ رہے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک حصہ صرف قرآن پڑھنے میں گزار چکے ہیں، اور اب اس رمضان میں بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں کا مقصد صرف قرآن کو مکمل پڑھنا ہے یا قرآن ختم کرنا ہے، یعنی اس مہینے میں ہمارا اتنے قرآن ختم ہو جائیں۔ منع کوئی نہیں کر رہا کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن خود کو اس مشقت میں نہ ڈالیں کہ بس روزانہ ایک پارہ پڑھ کر رمضان میں قرآن کریم ختم کرنا ہے۔ قرآن کو پڑھنا قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے سے بہت اجر و ثواب ملے گا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور خاص طور پر رمضان میں جہاں پر ہر فرض ادا کرنے پہ آپ کو کئی گنا بڑھ کر اجر ملتا ہے، اور ہمیں قرآن کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس رمضان میں اپنے لیے ایک اور گول بھی سیٹ کریں کہ قرآن کو اس بار سمجھنا ہے۔ وضو کر کے بیٹھیں، نیت کریں کہ آج آپ نے قرآن کا ایک حصہ پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، پھر ایک آیت کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اس قرآن میں اللہ مجھے کہہ کیا رہا ہے، مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ اور پورا قرآن ایک رمضان میں مکمل کرنے کے پیچھے مت بھاگیں، اگر آدھا یا اس سے کم بھی سمجھ کے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایسے ہمارے اندر قرآن کو سمجھنے کی جستجو پیدا ہوگی، اور صرف رمضان میں ہی نہیں، اس کے بعد بھی یہ ہماری عادت بن جائے گی کہ ہم آگے پڑھیں، آگے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا مخاطب ہیں۔ جب آپ صرف پڑھتے ہیں تو آپ اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم نے ایک قرآن ختم کر لیا، لیکن جب آپ سمجھتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی آپ کے اندر یہ ایک جذبہ رہتا ہے کہ اب آگے والی پارے میں اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اس سے آگے کیا ہوگا، اس سے آگے کیا حکم ہوگا، تو پھر آپ کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے، پھر آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ پورے قرآن میں مجھے پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا کیا باتیں کر رہا ہے۔ کیونکہ آخر کب تک ہم اپنے آپ کو یہ دلاسا دیتے رہیں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرنے سے بہتر کچھ نہ کچھ کر تو رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو مکمل سمجھنے کے بجائے صرف خود کو یہی تسلی دیتے رہے کہ پڑھنے کا بھی تو بہت اجر ہے، ہم کم از کم پڑھ تو رہے ہیں، تو پھر کبھی آپ اس قدم سے آگے نیکسٹ قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ جب اپنے آپ کو آپ تیار کر لیں گے کہ اب پوری زندگی میں نے اس کو پڑھا ہے، اب میں نے نیکسٹ قدم اٹھانا ہے، اب میں نے اس کو سمجھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کو سمجھ کے، اور ایک ایک آیت جب آپ کے سامنے پڑھی جائے گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے، کہاں پر اللہ تعالیٰ غصے ہو رہا ہے، کہاں پر نعمتوں کی بات کر رہا ہے، کہاں پر خوشخبریاں سنا رہا ہے، کہاں پہ ڈرا رہا ہے، کہاں پر جو ہے وہ جہنم کی ہولناکی بیان کر رہا ہے، اور کہاں پر جنت کی خوشخبریاں دے رہا ہے۔ تو پھر یقین کریں جیسی بات ہوگی ویسے ہی آپ کے چہرے کے اور دل کے تاثرات بدلیں گے۔ جب جہنم کا ذکر آئے گا تو آپ کا جسم کانپے گا، اور جب جنت کی خوشخبریاں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر آئے گا تو خوشی سے آپ کا چہرہ دمک اٹھے گا۔ لیکن اس کے لیے محنت کرنا ہوگی، جیسے جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی ہے، اسی طرح اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے آپ کو اپنا وقت بھی دینا ہے اور اپنی محنت بھی، اپنی صلاحیتیں بھی لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے، آمین۔